اعضاء کی کہانی، اعضاء کی زبانی۔ اس عنوان کے تحت ہم آپ کو سنا رہے ہیں پیچیوٹری گلینڈ کی کہانی، خود اس کی زبانی۔ پہلا حصہ پیش کیا جا چکا، دوسرا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، سماعت فرمائیے۔ میں بظاہر تو ایک ہوں، لیکن اس ایک پیدا کرنے والے نے دوسری مخلوقات کی طرح مجھے بھی دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ میرے پچھلے حصے میں دو مخصوص ہارمون تیار حالت میں اسٹور رہتے ہیں، جنہیں ہائپوتھیلیمس تیار کرتا ہے۔ سامنے والا ذرا بڑا حصہ مزید 10 مختلف ہارمون تیار کرتا ہے۔ انسانی جسم کی تمام تر کارکردگی، جسم میں رونما ہونے والے تمام افعال و واقعات، تمام عمل اور رد عمل انہی 12 ہارمونز کے مرہون منت ہے۔ سماعت، بصارت، نظام تنفس، دوران خون، دل کا دھڑکنا، اعضاء کی حرکات، بھوک، پیاس، خواہشات، سوچنا، حتیٰ کہ خواب دیکھنا۔ ان 12 ہارمونز کے بغیر آپ ان میں سے کسی کام کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کرۂ ارض پر ان 12 ہارمون سے زیادہ حیرت انگیز شاید ہی کوئی دوسری شے موجود ہو۔ یہ 12 ہارمونز ہی جسم کی اس مملکت کے بیشتر امور چلانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اوپر سے ملنے والے احکامات کے ملتے ہی یہ ہارمونز صرف 45 سیکنڈ کے اندر جسم کی 75,000 میل لمبی خون کی شریانوں سے گزر کر جسم کے 60 ٹریلین خلیوں یعنی سیلز میں سے ایک ایک خلیے یعنی سیل کو ان احکامات کی تعمیل کے لیے مجبور کر دیتے ہیں۔ ان ہارمونز کو اگر قانون پر عمل درآمد کرانے والی ایجنسیاں کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ان ہارمونز کی مقدار کا شاید ہی آپ اندازہ کر سکیں۔ میں ایک دن میں جس قدر ہارمونز آپ کے خون میں شامل کرتا ہوں، ان کی کل مقدار 1 گرام کے 10 لاکھویں حصے کے برابر ہوتی ہے۔ اتنی کم مقدار میں ہونے کے باوجود یہ 12 ہارمونز انسانی جسم کی اس وسیع و عریض مملکت پر اس کے بنانے والے کی ہدایات کے مطابق حکمرانی کرتے ہیں۔ ان ہارمونز کی مقدار اس قدر کم ہے کہ ایک عرصے تک سائنسدان ان کی جانب متوجہ نہ ہو سکے، اور اسی سبب سے وہ میری اہمیت کو بھی سمجھنے سے قاصر رہے۔ شروع میں ان کا خیال تھا کہ میری ذمہ داری ناک کی رطوبت پیدا کرنے تک محدود ہے۔ بعد کے برسوں میں جب علم کیمیا میں نئی اختراعات ہوئیں، جدید اور حساس آلات ایجاد کیے گئے اور تحقیق و جستجو کے نئے باب رقم ہوئے، تو سائنسدان اس قابل ہو سکے کہ مجھ سے خارج ہونے والے مختلف ہارمونز کو الگ الگ کر دیکھ سکے، اور وہ دیکھ کر ان کے عقل کو ششدر کر دینے والے کارناموں سے کسی حد تک واقف ہو سکے۔ تحقیق و تجربات کے ایک طویل عمل سے گزرنے کے بعد سائنسدان میری اہمیت و افادیت کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکے ہیں، اسی لیے اب انہوں نے مجھے جسم کے ماسٹر گلینڈ کے خطاب سے نوازا ہے۔ آپ کی گردن پر موجود تھائرائیڈ گلینڈ کی مانیٹرنگ اور کنٹرول میری بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اس گلینڈ کو میں اپنے ایک مخصوص ہارمون کے ذریعے کنٹرول کرتا ہوں۔ یہ ہارمون ایک مخصوص مقدار میں تھائرائیڈ کو فراہم کیا جاتا ہے۔ اگر اس ہارمون کی معمول سے زیادہ مقدار تھائرائیڈ گلینڈ کو فراہم ہونے لگے تو اس کا فوری نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کا بدن جلنے لگے گا۔ بغیر بخار کے اس کا جسم اتنا گرم ہو جائے گا کہ دوسرا آدمی شاید ہی اسے ہاتھ لگا سکے۔ معدہ حل من مزید کی صدا بلند کرتا رہے گا۔ وہ حیوانوں کی طرح کھاتا رہے گا، لیکن اس بسیار خوری کے باوجود اس کا وزن بڑھنے کے بجائے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر ان ہارمون کی مقدار معمول سے کم سپلائی کی جائے تو انسان چند ہی ہفتوں میں پھول کر گپا ہو جائے گا، موٹا، سست، چلنے پھرنے سے معذور اور دماغی طور پر ناکارہ۔ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ قدرت نے میرے اندر ایک نادیدہ خودکار نظام پیدا کیا ہے
جو ان دونوں صورتوں سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس نظام کو کس طرح اور کہاں کنٹرول کیا جاتا ہے جناب یہ مجھے بھی نہیں معلوم۔ انسانی جسم کی نشو و نما کو برقرار رکھنے والے زندگی بخش ہارمونز بھی میں ہی جاری کرتا ہوں، جو نہ صرف پورے جسم کی نشو و نما کی نگرانی کرتے ہیں بلکہ ٹوٹ پھوٹ اور شکست و ریخت سے پہنچنے والے نقصانات کی تلافی بھی کرتے رہتے ہیں۔ انسان کی بلوغت کے آغاز کے زمانے میں ان ہارمونز کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ان دنوں میں یہ کیمیکلز ایک خودکار پراسرار نظام کے تحت اس بات کی نگرانی کرتے ہیں کہ کیا جسم کے مختلف اعضاء پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق نشو و نما پا رہے ہیں، کیا جسم کی تمام ہڈیاں مناسب سائز حاصل کر کے مکمل ہو چکی ہیں، جسم کی تعمیر میں کہیں کوئی کمی یا نقص تو باقی نہیں رہا۔ اس نوعیت کی خدمات تو یہ ہارمونز انسان کی نوجوانی میں سر انجام دیتے ہیں، لیکن یہاں ان کی خدمات ختم نہیں ہوتی۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں خدا نخواستہ کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس ہڈی کی مرمت و تعمیر انہی ہارمونز کی بدولت ممکن ہوتی ہے۔ چھری سے کام کرتے وقت اکثر کھال کٹ جاتی ہے، اس جگہ کی مرمت اور نئی کھال کی تیاری انہی ہارمونز کی مدد سے مکمل ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ جسم کے اندر جو بھی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کی مرمت، تعمیر یا تبدیلی ان ہارمونز کی مدد کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ ابھی آپ نے ان ہارمونز کی کارکردگی کا مثبت رخ دیکھا ہے، لیکن انہی ہارمونز میں یہ بھی صلاحیت موجود ہے کہ وہ انسان کو چند ہی دنوں میں انسان کی بجائے کسی بدصورت حیوان کی شکل میں مسخ کر دیں۔ یہ حادثہ اس صورت میں رونما ہوتا ہے کہ میں اوپر سے ملنے والے سگنلز کے مطابق ان ہارمونز کی فراہمی کی مقدار میں اضافہ کر دوں۔ ایسی صورت میں ہاتھوں، پیروں اور جبڑے کی ہڈیاں تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ جبڑا کسی حیوان کے جبڑے سے مشابہ ہو سکتا ہے، خوبصورت ناک ہاتھی کی سونڈ کی مانند تھوری سے نیچے لٹک سکتی ہے، دانت آگے کی جانب سے نکل سکتے ہیں، آنکھوں کے اندر سے سخت بالوں کا گچھا باہر نکل سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں پر جھاڑو پھیر دیں تو یہ لوگ راہ کو پڑے چکر لگاتے ڈھونڈتے پھریں مگر کہاں دیکھ پائیں، اور اگر ہم چاہیں تو جہاں یہ موجود ہیں اسی جگہ ان کی صورتیں بدل کر انہیں مسخ کر دیں، پھر نہ تو ان میں آگے جانے کا قابو رہے اور نہ اپنے گھر کو لوٹ سکیں۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 66 اور 67۔ انسانوں کی شکلیں مسخ کرنے اور انہیں انسانوں سے حیوانوں میں بدل دینے کا یہ نظام اگر انسانوں کے کنٹرول میں دے دیا جاتا تو انسان اپنی دوسری صلاحیتوں کی طرح اس کا بھی غلط استعمال کرتا اور دنیا مسخ شدہ انسانوں سے بھری ہوئی نظر آتی۔ میرا وہ ہارمون جو آپ کے جسم کی نشو و نما میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، ممکن ہے کسی دن کینسر کے معمے کا حل بن جائے۔ اس کے امکانات خاصے روشن ہیں۔ کینسر دراصل خلیوں کی یعنی سیلز کی غیر ضروری، تیز رفتار، ناقابل کنٹرول پیداوار کا نام ہے۔ ایسا شاید میری ہی وجہ سے ہوتا ہے۔ تجرباتی لیبارٹریز میں جب کسی جانور کو کینسر پیدا کرنے والے کیمیکلز دیے جائیں تو یہ بیماری ان کے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اگر ان جانوروں کے دماغ سے ان کے پیچوٹری گلینڈ کو نکال دیا جائے تو ان کے جسم میں کینسر کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ میں اور کینسر میں کوئی رشتہ ضرور پایا جاتا ہے۔ جانوروں میں تو اس کا ثبوت مل چکا ہے۔ ممکن ہے کہ ماہرین حیاتیات کبھی اس معمے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔